حضور کے ایک صحابی ہیں، آئیے حضور کے جلیل القدر صحابی کی بات سنتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں یہیں پر۔ حضور کے جلیل القدر صحابی جنہیں دنیا حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کر، اور حضرت دیا کلبی پتہ کون ہے؟ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آیا تھا، وہی لے کر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی انسانی شکل میں آتے حضور کی بارگاہ میں وہی لے کر، تو حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے۔ تو عرب کے ایک مشہور قبیلہ تھا بنی کلب قبیلے کے سردار بھی تھے، وہ ایسے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، میرے آقا کی نگاہ پڑی، آقا علیہ السلام کی نگاہ پڑی، جب حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑی نا تو حضور کو بڑے پیارے لگے۔ حضور کو کیا لگے؟ حضور کو بڑے پیارے لگے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم جملہ، یا اللہ دیا کلبی کو سونا بنا دے، دیا کلبی کو کیا کر دے؟ سونا بنا دے۔ حضور علیہ السلام نے دست رحمت اٹھا کر اس کے حسن و جمال کی جو ہے وہ دعا مانگی، آقا علیہ السلام کی برکت سے ان کو حسن سے نواز دیا گیا، حسین بھی سونے، اور حسین ہوتے کیوں نہ، کیونکہ ان کی شکل میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کی شکل میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے، حسن باطنی بھی عطا کیا اور حسن حسیرت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور پھر جب حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو سونے لگ گئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی حضور کو سونا لگے اور پھر ایمان نہ لائے، حضور نے ان کے لیے دعا کی، اللہم ارزقہ الاسلام، یا اللہ دیا کلبی کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ ہاں دعا کی، اور پھر دعا بھی کس کی ہے؟ دیکھیں نا ذرا غور تو کریں، دعا کون مانگ رہا ہے؟ یہاں پہ دل کرتا ہے دعا تو مانگی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان میں بھی ذرا پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے، زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمدی، خدا چاہتا ہے رضائے محمدی۔ اور حضور علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا مانگی اور دعا کی، کیا کی؟ اللہم ارزقہ الاسلام، یا اللہ دیا کلبی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ادھر حضرت دیا کلبی کے لیے ایک تو آپ نے یہ بھی سنا ہوا نا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے دعا مانگی کہ یا اللہ اسلام سے عمر بن خطاب کو، اسلام کو طاقت عطا فرما، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے اسلام کی دولت عطا کی۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا سے اسلام بھی عطا کیا اور حسن بھی اور سیرت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر حضور نے جب دعا کی، ادھر دعا کرنے کی دیر تھی، اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور ادھر جب حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو رب کائنات نے بشارت عطا کی، اور بشارت یہ عطا کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قذفت نور الایمان فی قلبہ فہو یدخل علیک الآن، اے محبوب ہم نے دیا کلبی کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی ہے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ جب صبح فجر کی نماز پڑھا کے حضور فارغ ہوئے نا تو حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں باب السلام سے جب داخل ہوئے
تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا دیا قلبی آ رہا ہے اور جس سے میرے آقا محبت شروع کر دیں، اس کی پھر محبتوں کا عالم کچھ اور ہوگا نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب باب السلام سے داخل ہوئے مسجد نبوی میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں میرا غلام آ رہا ہے جس کو میں نے دعا میں مانگا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب آئے، حدیث کے الفاظ سنیے، حدیث کے الفاظ ہے رفع النبی رداء کا علی ظہرہ، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی اٹھائی، اپنی چادر اٹھائی، اپنی نور والی چادر اٹھا کر میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اتاری، بسط علی الارض، حضور نے زمین پر بچھا دی، اشارہ الی ردائہ، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا دیا آجو بیٹھو۔ کیا کہا؟ اے دہیا آؤ، یہ استقبال کر رہا ہے وہ جو کائنات کا تاجدار ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو آمینہ کا لال ہے، جو عبداللہ کا چاند ہے، وہ استقبال کر رہا ہے۔ جب حضرت دیا قلبی پہنچے نا اور خلق مصطفیٰ دیکھا، میرے اور آپ کے کریم آقا کا اخلاق دیکھا اور اخلاق محمدی دیکھا اور حسن اخلاق مصطفیٰ دیکھا، تو اپنی ظاہری آنکھوں سے بقا، حدیث کے الفاظ ہیں قالوا بقا، ان کی آنکھیں نکل گئی، کہا یا رسول اللہ میں تو بھولیا نہیں، میں تو بھول گیا سی، میں اتنی دیر تک کفر میں گزارا، مجھے کیا پتا آپ اتنے سونے ہیں، اتنے اخلاق والے ہیں۔ حضور نے چادر بچھائی، اور جب چادر بچھائی، جب حضور نے کہا نا اشارہ الیہ، حضور نے چادر کی طرف اشارہ کیا، کہا دیا آؤ تشریف رکھو۔ حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور پتہ کیا کیا، رفع ردائہ، حضور کی چادر اٹھائی، قبلہ، اور اس کو بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ میں بیٹھنے نہیں آیا، میں غلامی اختیار کرنے آیا ہوں۔ یہ حضور کے صحابی کا مقام ہے۔ حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کر لیا اور پھر چوم کے آنکھوں سے لگایا، اور کہنے والے یہ بھی کہہ گئے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، سبحان اللہ، ادب محبت کا انداز دیکھیے، حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سونیا، میں غلامی اختیار کرنے آیا ہوں، غلام پر آقا کی نگاہ محبت پڑھنے کی دیر ہے اور غلام کی بگڑی بن گئی ہے۔ اور غلام نے پھر عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا آخر پہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے گناہ کیے، روئے، دل کھول کے روئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیا کیا ہوا ہے، روتے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اسلام کے دامن میں آیا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہے، سونیا میں نے انہی ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو دفن کیا، زندہ گاڑ کے آیا ہوں، زندہ جو پیدا ہوتی تھی گاڑ کے آتا تھا۔ ایک چھوٹی بیٹی جو آخر پہ رہ گئی، اس کو میری اہلیہ نے نہلایا، صاف ستھرا کیا، جب اس کو صاف ستھرا کر لیا، وہ میری ہاتھ میں انگلی لگا کے اس کو جب چل پڑا، وہ سمجھی شاید میرا باپ مجھے چیز دلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، لیکن میں نے کدال اٹھا رکھی تھی اور میں جنگل میں پہنچا، گڑھا کھود کے اس کو اس میں ڈالا، تو بیٹی مجھے کہتی تھی ابا میں نے کیا گناہ کیا ہے، مجھے یہاں چھوڑ کے اکیلے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے تو نہ اکیلے جاؤ۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، میرے آقا کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیا دوبارہ سناؤ، دوبارہ یہ بات ساری سنائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دیا تجھے مبارک ہو، رب کائنات نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے آج کے اس بابرکت دن کا، اور ربیع الاول 12 ربیع الاول کی اس خوشی کے اس دن کا، اور آج کے اس دن میں اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگاؤ اور ان کو اپنی محبتوں کے محور بناؤ۔ اور حضور کا فرمان بھی ہے جس نے اپنی بیٹی کو حسن ادب سکھایا، بہترین اس کو پڑھایا، اس نے ادب سکھا کر اس کو بیاہ کر کسی اچھے گھر میں بھیجا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔